اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، ہم دن رات میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اللہ کے لیے اس اعمال کو کریں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ اگر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی اعمال کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مردود ہو جائے گا، وہ کل عدم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی عمل کریں گے، صرف اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے کریں گے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تو چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور وہ نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس الٹا کیا، تو چاہے بڑے سے بڑے اعمال ہو تو وہ مردود ہو کر کے ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا، وہ مردود ہو جائے گا، مقبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس اعمال سے ناخوش ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے زمانے کے یعنی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ صحابہ کرام سے نقل کیا اور فرمایا کہ دیکھو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک راستے سے ایک مرتبہ گزر رہا تھا، اس راستے میں درخت کی ٹہنی ٹوٹ کے گری پڑی ہوئی تھی جس کے اندر کانٹے تھے۔ اس کانٹے دار ٹہنی کو اس شخص نے اس راستے پر سے ہٹا کر کے پرے کر دیا، دور کر دیا، جہاں سے انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل بہت مقبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے سے معمولی عمل کو قبول فرما لیا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے یہ عمل قبول کر کے اسے جنت نصیب فرما دیا۔ یعنی کل قیامت کے دن جب حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات کتابوں میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک رات حدیث یا کچھ لکھ رہے تھے تو ایک مکھی اس کے قلم پر آ کر بیٹھ گئی۔ غالباً وہ پیاسی تھی، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ پیاسی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے لکھنے کو تھوڑی دیر روک دیے، یہاں تک کہ وہ مکھی اپنی پیاس کو بجھا کر کے پھر اڑ گئی اور پھر وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا عمل تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہوا۔ چنانچہ ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ ہم نے ان کے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس بزرگ نے بتلایا کہ ہم نے تو بڑی آس اور امید لگائی تھی اپنے بڑے بڑے اعمالوں کے ذریعے سے کہ یہ عمل ہمارا قبول ہوگا، یہ عمل ہمارا مقبول ہوگا اللہ کے یہاں، لیکن وہ سب تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بس زندگی میں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا جس پہ کبھی ہم نے توجہ بھی نہیں دی تھی اور کبھی ہمارا ذہن بھی ادھر مبذول نہیں ہوا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میرے معمولی عمل کو قبول کر لیا اور اس کے ذریعے سے میری نجات ہو گئی۔ اور وہ معمولی عمل یہ تھا کہ ہم نے ایک مرتبہ مکھی پر رحم کیا تھا کہ وہ اس کی بھوکی ہے، پیاسی ہے، اس کی پیاس کی ضرورت کو سمجھ کے ہم نے اس کی پیاس کو بجھا دیا تھا۔ یہ صرف اللہ کے لیے کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کو میرے قبول فرما کر کے میری نجات فرما دی۔ اسی طرح سے ایک بزرگ کا اور بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک سخت ترین سردی کی رات تھی، وہ سو رہے تھے تو ایک بلی اس کے بستر میں آ کر کے اس کے رضائی میں آ کر گھس گئی۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بلی کو بھی اسی طرح سردی لگ رہی ہوگی جس طرح مجھے لگ رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے رضائی میں اس کو چھپا دیا اور اس کو بھگایا نہیں، بلکہ وہ بلی اس کی بستر ہی میں رہی اور اس کے رضائی کے اندر۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ ان کے بعض شاگردوں نے جب کہ ان کا وفات ہو گیا تو ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک بلی پر رحم کیا تھا،
سخت ترین ٹھنڈی کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اس عمل کو قبول کیا اور باقی سارے اعمال تو میرے بڑے بڑے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ معمولی عمل ہے جس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے ذریعے سے نجات بھی نصیب فرمایا۔ اب دیکھیں بہت بڑے بڑے اعمال جس کے اندر کے اگر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے کس طرح سے مردود کر دیتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بڑے مجاہد کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں بہت جہاد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا کیا، یعنی ہم نے جو اتنی نعمتیں دی تو تو نے اس کی کس طرح سے احسان اور کس طرح سے شکریہ ادا کیا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کی راہ میں لڑا اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کی راہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تم نے یہ کیا لیکن صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تم کو بہت بڑا بہادر شخص کہے۔ چنانچہ وہ داد و تحسین تم دنیا میں کما چکے اور لوگوں کے درمیان تم بڑے متعارف تھے، لوگ آپ کو بڑے جری اور بڑے بہادر کے نام سے موسوم کرتے تھے اور بہت بڑا بہادر کہتے تھے۔ اب میرے پاس تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتے کو حکم دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اسے لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح سے ایک بڑے عالم صاحب کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اپنے نعمتوں کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تمہیں فلاں 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 نعمتیں دی تھی۔ تو وہ عالم صاحب جو ہے، بڑے علامہ صاحب جو ہیں، اقرار کریں گے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے وعظ کی، نصیحت کی، تقریریں کی، آپ کے بارے میں تحریریں کی اور پھر ہر طرح سے آپ کے دین کے بارے میں ہم نے خدمت کی، کتابوں کے ذریعے سے بہت کتابیں لکھے، رسائل لکھے وغیرہ وغیرہ، یعنی جس طرح سے اپنے علم کے ذریعے سے آپ کے دین کی خدمت کرنی ہو میں اس طرح سے خدمت کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ سب تم نے کیا لیکن صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو دنیا میں لوگ بڑا علامہ صاحب کہہ سکے، بڑا قاری کہہ سکے، بڑا عالم کہہ سکے، اور وہ دنیا میں تم کو کہا جا چکا اور تم لوگوں میں مشہور تھے، لوگ تمہیں علامہ صاحب کہتے تھے۔ تو اب یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ انہیں بھی لے جاؤ اور پہلے شخص کی طرح اسے بھی منہ گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ اس طرح سے ایک اور شخص کو بلایا جائے گا جو بڑا مالدار تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے تم پر ایسی نعمتیں دی، تم نے کیا کیا ان نعمتوں میں، کیا عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا، ہم نے ہر راہ میں اپنے پیسوں کو لٹایا اور اپنے مال و دولت کو خرچ کیا، ہر راہ میں لٹایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے ہاں تم نے کیا لیکن اس لیے کیا تھا کہ تم کو لوگ بہت بڑا سخی کہیں، بہت بڑا داتا کہیں، تو وہ دنیا میں تم کو کہا جا چکا، لوگ تم کو بہت بڑے سخاوت کرنے والے کہا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ان سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں تم کو کہا جا چکا، یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اسے بھی لے جاؤ اور جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دو۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کرام، یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے، کتنا بڑا عمل ہے جہاد اللہ کے راہ میں کرنا اور پھر اللہ کے راہ میں اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کرنا اور پھر اللہ کے راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن ان کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، للہیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو مردود کر دیے، مقبول نہیں ہوا، وہ کل عدم ہوئے۔ وہ تو صرف دکھانے کا عمل تھا ورنہ اس کو عمل نہیں، کچھ بھی نہیں تھا وہ، بلکہ الٹا اس کے لیے وہ بوال جان بن گیا کہ دکھاوا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے، گرفت کریں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔
تو دیکھا ہم لوگوں نے کہ چھوٹے عمل کے اندر بھی اگر خلوص آ جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور بڑا عمل اگر اس کے اندر خلوص نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ مردود کر دیتے ہیں، اسے کالعدم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ لوگ ہم کتنا بھی عمل کر لیں لوگ کو ہم خوش نہیں کر سکتے۔ ہزاروں لوگوں کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو خوش کر لیں۔ آپ ہزار آدمی کو کس کو خوش کرنا چاہیں گے؟ اگر اسے خوش کرنا چاہیں گے تو دوسرے خوش نہیں ہوتے، دوسرے کو خوش کرنا چاہیں پھر تیسرے خوش نہیں ہوتے، آپ کسی کو دنیا بھر میں خوش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہزاروں کو خوش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک اپنے رب کو، ایک اپنے اللہ کو راضی کر لے، ان کو خوش کر لے، اور اپنے اعمال جو بھی ہو صرف اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ تبارک تعالی خلوص اور للہیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔